اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ صحیح معنی کا علم اللہ اور ان کے رسول علیہ السلام کو ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک اس میں اشارہ ہے، قریب قریب یہ ہے آیات۔ آیت کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آیت کی جمع ہے آیات۔ تلک آیات، یہ آیات ہیں الکتاب۔ الکتاب یعنی قرآن حکیم۔ آیت کا کلمہ نکرہ ہے، الکتاب معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ آیات الکتابی، کتاب کی آیات، یعنی یہ آیات ہیں کتاب کی، قرآن حکیم کی یہ آیات ہیں الحکیم۔ کتاب کی صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے۔ دو کلمات ساتھ ساتھ آگے، الکتاب بھی اور حکیم بھی، دونوں ہی معرفہ ہیں۔ دونوں کے آخر پہ زیر آ رہی ہے، آخری حرف کے نیچے زیر ہے، ان کے اعراب بھی ایک جیسے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہوتا ہے۔ تو کتاب کی صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، اور حکیم کا کلمہ فعیل کے وزن پر آ گیا ہے۔ شروع سے ہی، ازل سے ہی ابد تک یہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدن، یہ سراسر ہدایت ہے۔ ورحمتاً، یہ سراسر رحمت ہے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب رحمت بھی ہے۔ یہ حکمتوں بری جو کتاب ہے، یہ سراسر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ للمحسنین، محسن کہتے ہیں نیکوکار کو، محسن کہتے ہیں جو احسان کے درجے پہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ الذین یقیمون الصلاة، وہ نیکوکار لوگ، الذین وہ سارے کے سارے، یقیمون، قامہ یقیمو، اقامہ یقیمو، اقامہ باب افعال ہے، یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، واو نون تو جمع کی علامت، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے، الصلاۃ نماز کو، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون اور عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، عطا یوتی، عطا کرنا، دینا، الزکاۃ زکوٰۃ کو، وہ جو زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وہ ہم بالآخرتی، وہ کے معنی اور ہم وہ سب لوگ، بالآخرتی بے پر، اور آخرہ کا کلمہ وہی ہے جسے ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں آخرت، جو آخرت پر، ہم وہ سب لوگ، یقینون وہ یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کتاب بے حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک علی ھدی من ربہم،
اولئک وہ سب لوگ، اس میں اشارہ ہے دوز پیپلز، دور کے لیے، علی پر، اولئک علی ہدن وہ سب ہیں ہدایت پر ہیں، من ربہم، من کا مطلب سے رب، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، خدا بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، رب کے ساتھ کلمہ آ گیا ہم کے معنی ہوتے ہیں وہ سب۔ یہ ضمیر ہے، پہلا کلمہ نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اولئک ہدی من ربہم یہ سراسر ہدایت ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ اور اولئک وہ سب لوگ ہیں، اور پھر آگے کلمہ ہم کا مطلب بھی وہ سب، دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائے، وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، زور دینے کے لیے، تو زور دینے کے لیے اردو ادب میں ہم ہی کا اضافہ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں المفلحون جو فلاح پانے والے۔ فلاح کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، واؤن تو جمع کی علامت، اور شروع میں میم لگ گیا والے کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ تو دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ وہ اور من سے الناس اور لوگوں میں سے ہیں، اور لوگوں میں سے من یشتری، من جو اشترا یشتری اشتراءً، اردو میں بھی کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لوگوں میں سے ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں، لہو الحدیث، لہو الحدیث، لہو کہتے یہ اس میں ذات ہے لہو، ویسے اردو میں بھی کہتے ہیں لہو و لعب، ہر وہ کام جو کسی اہم کام سے غافل کر دے وہ لہو ہے۔ لہو الحدیث ایسی باتیں جو اہم کاموں سے انسان کو غافل کر دیں، اور یہاں اس سے مراد جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دیں وہ ساری باتیں لہو الحدیث، حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، بات چیت کو کہتے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے ہیں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، یشتری لے کر آتا ہے، لہو الحدیث یہ گانے کی کیسٹیں، یہ ناول، یہ ڈرامے گندے، فضول باتیں، قصے، کہانیاں وہ خرید کے لاتے، لیدل لام کے لیے، دلہ یدلو کہتے ہیں گمراہ کر دینے کو، لیدل کہ وہ گمراہ کر دے، ان سبیل اللہ، ان سے سبیل راستے کو کہتے ہیں اردو میں بھی، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کیونکہ سبیل کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کر دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، لیدل کہ وہ گمراہ کر دے، عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، علم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، علم کے بغیر، نہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ یہ حرکت کر جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر ہی بھٹکا دے۔ وَيَتَّخِذَهَا وہ کے معنی اور، اتخذا یتخذو اتخاذن کہتے ہیں پکڑنے کو، بنانے کو، لے لینے کو، یتخذوها اس کو وہ بنا لیتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے،
حضوا یعنی اللہ کی آیات کو، اللہ کی اس دعوت کو وہ مذاق بنا دیتا ہے، حضوا۔ یہ جو ہا کا کلمہ ہے یتخذہا، یتخذہا، ہا سے مراد دعوت السبیل، راستے کی وہ جو دعوت دی گئی تھی اس کو وہ مذاق بنا دیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب، اولئک وہ سب لوگ، لہم ان کے لیے ہے، ان سب لوگوں کے لیے، عذاب انہی لوگوں کے لیے تو عذاب ہے۔ جیسے جیسے وہ کام کریں گے، جیسے جیسے جرائم ہوں گے ویسا ویسا عذاب ہوگا۔ اس لیے عذاب کو الف لام کے بغیر تنوین کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب، ایسے لوگ عذاب میں ہوں گے، مہین، یہ عذاب جو ہوگا لیکن ہوگا اہانت والا۔ اہانا یہین اہانتاً، اردو میں بھی کہتے توہین والا، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا، ایسا عذاب ہوگا۔ یہ دونوں کلمات ساتھ ساتھ آگے، عذاب مہین، عذاب کی صفت یہ ہے کہ وہ اہانت والا ہے، کیونکہ دونوں کے اعراب ایک جیسی، دونوں ہی نکرہ ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر آتا ہے، لہو الحدیث، ایسا کلام جو غافل کر دے اللہ سے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر ہی بھٹکا دے، انہیں گمراہ کر دے۔ وَيَتَّخِذَهَا حضوا، اور اس راستے کی دعوت کو وہ مذاق میں اڑا لے، اسے پکڑ لے، باقاعدہ اس کا اہتمام کرتا ہے وہ۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، وَإِذَا وہ اور اذا جب، تتلا اور جب، تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے، کوئی دوسرا ان پر تلاوت کرتا ہے یعنی انہیں پڑھ کر سناتا ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات کو کوئی ان کو پڑھ کر سناتا ہے، واللہ تو واللہ یہ کہتے ہیں منہ پھیر لینے کو، رخ دوسری طرف کر لینے کو، مستکبرن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ استکبار میں ہوتا ہے، غرور میں ہوتا ہے، تکبر میں ہوتا ہے۔ واللہ یولی تولیتاً پھیر دینا، اپنے منہ کو دوسری طرف کر لینا، رخ بدل لینا، ان معنی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ واللہ مستکبرن تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیتا ہے جب کوئی اللہ کی آیات اسے پڑھ کر سناتا ہے۔ کأن لم، کا کی طرح، کاف شروع میں آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا یہ کاف تشبیہ ہوتا ہے، کاف بعد میں آئے تو یہ مخاطب کی علامت ہے، لیکن کاف شروع میں آ جائے یہ تو ایک ہی کاف آتا ہے، اسے کاف تشبیہ کہتے ہیں، کی طرح، کی مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح۔ کاف تو کاف تشبیہ ہے کہ ان کے، لم نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے لیکن ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یسمعہا، سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یسمعہا اس کو اس نے جیسے سنا ہی نہیں، اس کی یہ حالت ہوتی ہے، منہ پھیر لیتا ہے تکبر کے ساتھ، اور اس کی حالت یوں شو کرتا ہے جس طرح اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ کأن جس طرح کہ بے شک وہ، فی اذنہ، فی میں اذنہ، اذن کہتے ہیں نا کان کو، اذنہ اس کے کانوں میں ہے، وقرن، وقر کہتے ہیں بہرا پن، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، انہیں سنائی جس طرح نہیں دیتا۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں
تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، اچھا اس نے یہ رویہ اپنایا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اے رسول پاک بشرہ، بشر یبشر تبشیرا، خوشخبری دینا، بشر خوشخبری دے دو، ہو اس کو، خوشخبری تو ہوتی ہے نا اچھی چیز کی، نعمت کی، لیکن اللہ یہاں پر جس طرح انہوں نے کیا تو ان کے مقابلے پہ اللہ کہہ رہے ہیں بشر ہو، اگر ان کا یہ رویہ ہے تو انہیں پھر بشارت دے دو، اگر وہ اسی رستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بشارت ہے، بعذاب، کسی عذاب کی، علیم، دردناک، المناک اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دردناک، بشارت بھی، عذاب بھی، علیم بھی، سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مجدہ سنا دو، خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، ایک خود دردناک عذاب اس میں مبتلا ہونے والا، یہ اس کو بتا دیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، ان کے مقابلے پر ایک نے تو رخ میں اڑ لیا ہے اور تکبر کر لیا ہے، اور دوسرے لوگ انا، بے شک، الذین، جو سب اشخاص، آمنو، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اور اللہ کی کتابوں پر، اور پہلی جو نازل ہو چکی ہیں، روز آخرت، سب پر ایمان لے آئے، وہ عاملو، اور انہوں نے جس پر ایمان لائے اس کے مطابق عمل بھی کیے، اور عمل کیسے کیے؟ صالحہ، صالحاتن کی جمع ہے صالحات، وہ جو اللہ کے نزدیک صالح عمل ہیں وہ انہوں نے کیے۔ لہم، لام کے لیے، ہم ان کے لیے، جنات ان کے لیے باغات ہیں، جنت ان کی جمع ہے جنات، جنہ کہتے ہیں باغ کو، آخر پہ گولتے آگی، گولتے کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کیا تو جنات بن گیا، نعیم، اور وہ جنات کون سی؟ النعیم، جو اللہ کی خاص نعمتوں والی، ایسی نعمتیں کہیں اور نہیں پائی جاتی ان نعمتوں والی، اور پھر یہ نعمتیں بھی تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہیں، فعیل ان کے وزن پہ آ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، خالدین فیہا، خالدین، خالد تو کہتے ہیں نا ہمیشہ رہنے والے کو، خالدین، وہ سارے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، فی بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خالد بھی استعمال کرتے ہیں، نعیم بھی استعمال کرتے ہیں، جنت بھی استعمال کرتے ہیں، صالح بھی استعمال کرتے ہیں، عمل بھی اور امن بھی، سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہاں سے مراد وہ جو پیچھے تذکرہ کیا گیا ہے جنات النعیم، جنات النعیم کے اندر ہمیشہ ہم ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، وعدہ، وعدہ ہے اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقا، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اور ہوا، اور وہ ہستی ہے العزیز، زبردست ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو اور کبھی اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے، وہ العزیز ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بندر بانٹ ہے اس کو دے دیا اور اس کو نہ دیا، کہ نہیں، وہ حکیم ہے، جانتا ہے کس کو دینا ہے
اور کس کو یہ وعدہ پورا اس کے ساتھ نہیں کر۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ خلق السماوات بغیر عمد، اللہ کے قدرت، یہاں پھر اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ خالق، اس نے تخلیق کیا ہے، اس نے پیدا کیا، بنایا۔ السماوات، ساتوں آسمانوں کو اس نے بنایا ہے۔ بغیر عمدن، بغیر، اردو میں استعمال کرتے ہیں بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے۔ کہیں ستون نظر آتے ہیں آسمان کے نیچے؟ اس نے پیدا کیے ہیں آسمان بغیر ستونوں کے، بغیر عمودوں کے۔ عمود اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عمد کی جمع عمود، بغیر ستون کے۔ ترونہا، اور تم اسے دیکھتے ہو۔ کہاں ہے وہ؟ رآ، اس نے دیکھا، یرا، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ ترا، تم دیکھتے ہو، دیکھو گے، اور وانون تو جمع کیے۔ ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئے۔ وَأَلْقَى، وہ، اور القا یلقی، القاءً کہتے ہیں ڈالنے کو، انڈیل دینے کو، پھینکنے کو، سامنے لانے کو۔ ان سارے معنی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور انڈیل دیا، لگا دیا، جما دیا، فی الارض، فی میں، الارض، اس زمین میں۔ رواسیہ، رسا یرسو رسون کہتے ہیں ٹھہرنا، جم جانا، کسی جگہ پر پختہ ہو جانا۔ راسیتن کی جمع ہے رواسی، یعنی جو جم جاتے ہیں، مراد اس سے عرب پہاڑ لیتے ہیں جو اللہ نے ایک لاوا تھا جو ایک زمین کے اندر جما دیا ہے، پختہ کر دیا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں پہاڑ کہتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں گاڑ دیے ہیں اللہ نے پہاڑ، ان کے تمیدہ، تمیدہ مد کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، الف کے اوپر مد ڈال دی تو آواز لمبی ہوگی، لڑک جانا، لمبا ہو جانا۔ ان تمیدہ، کہ کہیں لرز نہ جائے، کہیں ہل نہ جائے۔ بکم، بے کے ساتھ، کم تمہارے، تم زمین پر ہو اور زمین تمہارے ساتھ ہی کہیں اپنی جگہ سے ہل نہ جائے، اس لیے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ لگا دی۔ ایک زمین ہے بیضوی شکل کی، بیضوی شکل نے اپنے محور کے گرد بھی گھومنا ہے اور سالانہ گردش بھی اس نے کرنی ہے۔ دو طرح کی گردش کر رہا ہے، تو دو طرح کی اس کرے نے جس نے گردش کرنی ہے زمین نے، تو کہیں اپنی جگہ سے ہل نہ جائے اور تمہیں نقصان نہ ہو جائے، جھٹکے نہ تمہیں لگیں، لرز نہ جاؤ تم۔ تمہارے لیے دیکھو اس نے کیا اہتمام کیا کہ وہ اگر صحیح نہیں چلے گی تو تم گر جاؤ گے، تمہیں بچانے کا انتظام کر دیا اس کے اوپر، اس نے وہ پہاڑ جما دیے۔ جس طرح
پہیا صحیح نہ چل رہا ہو تو اس کے اوپر ہم ویٹ لگاتے ہیں نا، یہ وہ ویٹ لگا دی ہیں. وہ بسا، بسا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا. فیہا، بسا یبسو، بار بار آ رہا ہے کلمہ، بسا یبسو بسن، اس نے پھیلا دیے ہیں. فیہا، اس کے اندر، یعنی اس زمین کے اندر پھیلا دیے. من کل دابہ، من ہر طرح، من سے کل تمام، یعنی تمام میں سے، یعنی ہر طرح کا دابہ، ہر طرح کا جاندار. دابہ ویسے دابن کہتے ہیں چلنے اور رینگنے والی چیز کو، اس کی جمع ہے دواب، یعنی جانور یا جاندار. وہ جتنے بھی لوگ بھی، انسان بھی اور جانور بھی چلتے ہیں، وہ جو پرندے چرندے چلتے ہیں، وہ اڑتے ہیں، اور وہ جو رینگتے ہیں، وہ سارے اس سے مراد ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا، وہ اور انزلنا اور نازل کر دیا. انزلنا، ہم نے نازل کر دیا. من السماء، من سے السماء، آسمان سے، اور نازل کر دیا آسمان سے ماءً، پانی. فَأَنبَتْنَا، فوراً ہی، انبتنا، انبتا ینبتو انباتن، نباتات کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پھر اس کو اگایا، بڑھایا. انبتنا، ہم نے بڑھایا. فیہا، اس کے اندر، من کل زوج کریم، من سے کل تمام، زوجن نباتات میں سے ہر طرح کا جوڑا، کریم عمدہ قسم کا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، اور زمین میں قسم قسم کے عمدہ چیزیں اگا دی. کریم، عمدہ قسم کی چیزیں، اعلیٰ چیزیں، ان کے جوڑے، ان کے مذکر بھی اور مؤنث بھی، وہ پیدا کر دیے. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا، یہ ہے خلق اللہ، اللہ کی تخلیق. یہ ہے وہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے. خلق کا کلمہ بھی نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے. اللہ کی تخلیق. فارونی، فا پس ارونی، الف امر کے لیے ہے. را، یا را کہتے ہیں دیکھنے کو. ارونی، تم سب مجھے دکھاؤ. ماذا خالقہ، ماذا کیا، خالقہ، ماذا کہتے ہیں سوال کے لیے، کیا. خالقہ، تخلیق کیا ہے. الذین من دونہ، جو ان کے علاوہ الہ بنا رکھے ہیں، شریک بنا رکھے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے. بل، وہی کلمہ ہے جسے ہم بل کے کہتے ہیں. الظالمون، ظالم کی جمع ہے ظالمون، وانون جمع کی علامت ہے. الف لام لگ گیا، سارے کے سارے، اس زمانے کے، اس زمانے کے، سارے کے سارے ظالم، جن سے ظلم کرنے والے. بل الظالمون فی ضلال مبین، فی میں دلال، گمراہی، ضلالت اردو میں بھی استعمال کرتے. مبین، کھلی کھلی، واضح واضح ضلالت میں ہیں ایسے سارے ظالم. اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، واضح واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، وَلَقَدْ، اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے. واو کے معنی اور،
لام کا مطلب بھی یقیناً اور قد کا مطلب بھی یقیناً. آتینا ہم نے عطا کیا. آتا یوتی اتا ان آتا یوتی ہم نے عطا کر دیا. یہ الف اور تے سے ہم عین اور طا سے لکھتے ہیں, اتنا ہی فرق ہے. ہم نے عطا کر دیا لقمان کو ہم نے عطا کر دیا الحکمت اپنی جناب سے خاص حکمت. الف لام لگ گئی. ہم نے اسے دانائی عطا کر دی, حکمت عطا کر دی. ان کے اشکر الف امر کے لیے کہ وہ شکر کرے, للہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. وَمَن یشکر وہ اور من جو یا کون, یشکر یہ فعل مضارع کی علامت, شکر اس نے شکر کیا, یشکرو وہ شکر کرتا ہے یا کرے گا. وَمَن یشکر وہ جو شکر کرتا ہے یا کرے گا فَإِنَّمَا پس انما یشکرو وہ شکر کرتا ہے, بے شک وہ شکر کرتا ہے لنفسہ وہ تو اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے. لام کے لیے نفس کے لیے, اس پہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس بندے کا ہی فائدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر گزار کرتا ہے اللہ اسے اور عطا کر دیتا ہے, اور اس کے بندہ ہونے کا بھی تقاضا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو, تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. وَمَن کَفَرَ وہ اور من جو یا کون کافرہ جس نے کفر کیا, جس نے انکار کیا, جس نے ناشکری کر دی. فَإِنَّ اللَّهَ پس اِنَّا بے شک اللہ ہیں غنی اللہ تو غنی ہیں, اللہ تو بے نیاز ہیں, حمید ہیں جو اپنی ذات میں خود محمود ہیں. کوئی تعریف کرے کوئی تعریف نہ کرے, وہ تو اپنی ذات میں بحیثیت ذات کے فعلون کے وزن پہ کلمہ آ گیا. ازل سے وہ تعریف کیے ہوئے ہیں اور ابد تک کے تعریف یافتہ ہیں. کوئی وہ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے, تعریف ان کی ذات کی وجہ سے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ذرا یاد کرو اس وقت کو, وہ اور از جب, قالا کہا, اور یاد کرو اس وقت جب کہا لقمان علیہ السلام لقمان نے کہا لابنہ اس دانشور نے کہا لابنہ اپنے بیٹے سے. ابن کہتے ہیں بیٹے, ہی اس کے ابن کا کلمہ نکرہ ہے, ہی کا کلمہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے, ضمیر ساری معرفہ ہوتے ہیں. لابنہ اپنے بیٹے سے کہا, وَهُوَ يَعِظُهُ وہ اور ہوا وہ ہستی یعنی وہ لقمان دانشور, یعظُهُ وہ اسے واعظ کر رہا تھا. وعظا یعظُ وعظا اس نے نصیحت کی, یعظ وہ نصیحت کرتا ہے یا کرے گا, وعظاً نصیحت. وَهُوَ يَعِظُهُ وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے. یا بنیا نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا یا بنیا, بہت پیار ہے اس کلمے کے اندر, یا کہہ کے خطاب کیا اور بنیا تصغیر کے ساتھ چھوٹی یہ لگا کر اپنا, او میرے پیارے بچے, او میرے لخت جگر, یوں اس کا ترجمہ ہوگا. یا بنیا لا تشرک, تو گویا سمجھایا جا رہا ہے جب آپ نے اہم بات سمجھانی تو اتنی ہی محبتوں سے سمجھانی ہے. لا تشرک شرک نہ کرنا, باللہ اللہ کے ساتھ, اللہ کا کسی کو شریک نہ بنا لینا. ان الشرک لظلم عظیم, ان بے شک الشرک کا سارا شرک, وہ اعتقادی شرک ہو وہ عملی شرک ہو, وہ سارے کا سارا شرک کسی طرح کا بھی شرک ہو, لظلم
لام پھر آ گیا یقیناً کے لیے، انا بھی شروع میں یقیناً کے لیے آ گیا، یہاں پھر لام آ گیا، یقیناً یقیناً ہے، ظلم یقیناً وہ ظلم ہے، اور ظلم بھی کون سا؟ عظیم، بہت بڑا ظلم۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَوَصَّيْنَا وصا یسی وصیًا، وصیت کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں، ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے۔ وصینا، ہم نے وصیت کر دی، الانسان، انسان کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دی، بوالدیہ، بے کے متعلق، والدیہ والدین کے متعلق، ہی اس کے والدین کے متعلق ہم نے اسے وصیت کر دی، تاکید کر دی۔ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کر دی ہے، وصیت کر دی ہے۔ کیوں کر دیے؟ حملتہ امہ، اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا ہے۔ حمل جو عورت کرتی ہے، ماں اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے جو رکھتی، حملت امہ، اس کی ماں نے جو اسے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، وہنن علی وہنن، کمزوریوں پہ کمزوریوں کے ساتھ۔ حملت ہو، اس کی ماں نے اسے اٹھایا، امہ، اس کی ماں نے، ماں کو کہتے ہیں، امہ اس کی ماں نے، وہنن، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، علی وہنن، کمزوری پر کمزوری۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اندر کے معاملات کی وجہ سے وہ جو بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو ماں کے اندر سے چیزیں لے کے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کمزوری اور پھر اس کو دودھ اس کا پلانا، وہنن علی وہنن، ضعف پر ضعف، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ، یہ جو کلمہ ہے فصال، فصل یفصل فصالاً، اس کا فعل امر افصل، ایک تو معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے چھڑانا، جدا کرنا، الگ کرنا، اور اصطلاحاً کہتے ہیں بچے کو وہ جو دودھ پلاتی ہے وہ دودھ پلانے سے چھڑانا، یہاں وہی مراد ہے۔ وَفِصَالُهُ، اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، فی میں عامین، 2 سالوں میں، 2 سالوں میں کمزوری دیکھیں، اس نے پیٹ کے اندر ضعف پر ضعف اٹھا کر پہلے اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کو دودھ چھوٹنے میں لگے، اور کیا کہا؟ ان اشکر لی، پھر اس بچے کو حکم دیا کہ ان کے اشکر، کہ تو الف شکر والا جو لگا ہے یہ امر کے لیے لگا ہے کہ تو شکر کر، شکر ادا کر، لی لام کے لیے، یہ متکلم کے لیے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے شکر ادا کر، میرا شکر ادا کر، والی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ یہ ماں اور باپ جس طرح انہوں نے پالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی کام تو اللہ کا ہے، لیکن دنیا میں تجھے جس نے پالا ہے اس کا بھی شکر ادا کر۔ اور پورے قرآن حکیم میں جہاں اللہ نے اپنے لیے اس طرح شکر کا کہا ہے، ساتھ ہی کہا والدین کا بھی کرنا۔ والی والدیک الی المصیر، اور
اور دیکھنا والدین کے شکر ادا نہیں کرو گے تو آنا تو میری طرف ہے نا، الیہ میری طرف، المصیر تم نے چل کر تو میری طرف ہی آنا ہے۔ سا یا را، سات یا را سے نکل، سارا یسیرو سیرن، اور مسیر کا کلمہ بھی سیر کرنے والا، چلنے والا، لوٹنے والا، اپنی اصل جگہ پہ پہنچنے والا۔ الیہ المصیر، واپس پلٹ کر تو مستقل میرے پاس ہی آنا ہے، مصیر فعیل کے وزن پر آ گیا، مستقل ٹھہرنے کے لیے تو میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، جاہدہ ہوتا تو اس کا مطلب جہاد کرنا، جاہدہ دونوں نے، ماں اور باپ دونوں کوشش کریں کا تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے ساتھ وہ سختی کریں، وہ کوشش کریں، اللہ اس پر، ان تشرکا کہ تو شرک کر، بھی میرے ساتھ کسی کو تو شریک ٹھہرائے، اس کے لیے تم پر وہ زور ڈالیں، تم سے لڑیں۔ ما لیس لک بہ علم، ماں جس کا لیسا نہیں ہے، لیسا نفی کے لیے آتا ہے، لکا لام کے لیے، کاف تمہارے، بھی بے کے متعلق، ہی اس کے جس کے متعلق تمہارے پاس نہیں ہے، علم کوئی بھی علم، جس کے پاس تمہارے پاس کوئی علم، جس کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس شرک کے بارے میں اگر تمہارے ماں باپ تم پر زور ڈال لیں، فلا تطعہما، فا پس لا نہیں، تطع تو نہ تم اطاعت کرنا، اطاع یطیع اطاعتن، وصاحبہما، ہاں اطاعت تو نہ کرنا، ان کا کہنا تو نہ ماننا، ولیکن کیا کرنا ہے، وہ اور صاحب ساتھ دینا، ہما ان دونوں کا، ماں کا بھی اور باپ کا ساتھ دینا، فی الدنیا اس دنیا میں، معروف طریقے سے، عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، تم نے اچھے طریقے کے ساتھ ہی رہنا، چاہے وہ میرے شرک کا تمہیں حکم دے رہے ہو، ہاں کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت ویسے ہی کرتے رہنا۔ لیکن جب وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں، جاہدہ کا، وہ دونوں جب تم پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جسے تو نہیں جانتا، تیرے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ تمہیں کہیں اس کو شریک بنا لو، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، برتاؤ تیرا اچھا رہے۔ فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، آگے آیا واتبع، وہ اور اتبع الف امر کے لیے ہے، اتبع یتبع اتباعن، الف امر کا لگنے کی وجہ سے عین کے اوپر جزم آ گئی، اتبع اتباع کر، پیروی کر، سبیلا اس راستے کی۔ اب ایسے ماں باپ کی پیروی نہیں کرنی جو شرک کا حکم دے رہے، شرک کی نہیں کرنی، لیکن دنیا کے اندر معروف رہنا ہے، تو اتباع کس کی کرنی ہے، من جو یا کون، انابا الیہ، انابا ینیبو، انابتن کہتے ہیں رجوع کرنے والا، متوجہ ہونے والا، جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، جو میری طرف پلٹنے والا ہے، جس کا رخ میری طرف ہے نا، اس کی تم نے اتباع کرنی، اس کے راستے کی۔ من اناب الیہ، ثم پھر الیہ
الہ کی طرف، یہ متکلم الیہ میری طرف ہے، مرجعکم تم سب کا واپس آنا، مرجعکم رجوع کرنے کی جگہ، مرجعکم مفعول کی وزن پہ آ گیا، وہ جگہ جہاں پہ اس میں ظرف ہے، جہاں پہ رجوع کرنا ہے، میرے پاس ہی تم نے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ پس اُنَبِّئُكُمْ پھر میں تمہیں تنبیہ کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، خبر دوں گا، نبا انبئ میں تمہیں بتاؤں گا، کم تم سب کو، بما کنتم تعملون بے کے متعلق، ماں جو کن تھے، تم کا مطلب تم، تعملون جو تم عمل کرتے تھے، نبأ ینبئ تنبیہا۔ تو اچھا میں نے بتایا تھا نا کہ درمیان والے کلمے پہ شد آ جائے تو اس میں زور آ جاتا ہے، تو یہاں انبئکم کے اندر جب شد ڈال دی ہے تو میں تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا، یہ ہے اس سے مراد، بما کنتم تعملون جو تم حرکتیں کرتے رہے۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، الیہ مرجعکم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا تم کیسے کیسے عمل کرتے رہے۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، انہا بے شک، ہاں وہ ہے، ان تکو، ان اگر، تکو اصل میں کلمہ تکن تھا، ان کی وجہ سے نون جو ہے وہ جزم اس پہ آ گئی تو وہ بولا نہیں جائے گا، اس لیے وہ لکھا بھی نہیں گیا، ان تکو، اگر تکن ہو، مسکال کہتے ہیں یہ ایک تولنے کی وزن ہے، حبتن، حبہ کہتے ہیں دانے کو، اگرچہ ہو ایک دانے کے وزن کے برابر، من، اور دانہ بھی کس کا، من خردل، رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن، پس تکن تم ہو گئے، فی، اور وہ دانہ ہو، یہ تے جو ہے حبہ کے لیے لے گا، حبہ چونکہ مونس ہے آخر پہ گولتے ہے تو اس لیے تے جو ہے مضارع اور مونس کی علامت ہو گیا، فتکن، کن کا مطلب ہونا، فتکن تو وہ ہوگا، وہ ہو، فی صخرتن، وہ ہو ایک صخرہ، چٹان میں، وہ چٹان میں ہو، او یا ہو وہ ذرہ جو ہے ہو، فی سماوات یا آسمانوں میں کہیں ہو، او فی الارض یا زمین میں کہیں ہو، یاتی بیہا، عطا یاتی لے آئے گا، بیہا اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ لے آئے گا، یعنی اللہ لے آئے گا، ان اللہ، انا بے شک اللہ ہیں، لطیف، اللہ لطیف ہیں، فعیل کے وزن پہ ہے، یہ کلمہ بھی ازل سے ابد۔ لطیف کے کئی معنی ہیں، لطیف کے ایک معنی نرمی اور مہربانی کرنے والا، ہاں یہاں وہ معنی بھی موجود ہے۔ لطیف کہتے ہیں باریک بین کو، وہ اتنی باریک چیز جو آسمانوں میں، زمین میں، کسی پتھر کے اندر بھی ہو اس کو بھی دیکھ لیتا، وہ باریک بین بھی ہے۔ اور لطیف کہتے ہیں غیر محسوس طریقے سے تدبیریں کر دینے والا، تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے لیے کچھ کام کر دینے والا، تمہاری بگڑیاں بنا دینے والا۔ اور خبیر، یہ بھی فعیلون کے وزن پہ آ گیا، ازل سے ابد کی خبر رکھنے والے، لمحے کی خبر ان کے پاس ہے اور ہمیشہ ان کے پاس خبر رہتی، بھول نہیں جاتے۔ لقمان نے کہا تھا، یا بنیا، اے بیٹا،
کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا وزن ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، لے آئے گا اللہ اسے۔ وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، دیکھیں باپ بیٹے کو کس طرح نصیحتیں، کاش ہم بھی اپنے بچے کو بٹھا کے کبھی یوں نصیحتیں کریں۔ یا بنیا، ہم اس کی دنیا بنانے کے لیے ضرور نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی آخرت اور اس کی تہذیب اور اس کا تمدن بنانے کے لیے اور اس کی آخرت سنوارنے کے لیے، اس کی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے اس طرح اہتمام نہیں کرتے۔ یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اقم، قائم کر۔ اقامہ یقیمو، یہ تو ہم نے پڑھا تھا قائم کرنے کے لیے۔ اقم فعل امر آ گیا، قائم کر۔ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ وہ اور امر آ گیا، الف جو لگا ہے یہ امر کے لیے آ گیا۔ وامر، اور امر کر، بالمعروف، دوسروں کو حکم دو، بیک کے ساتھ، المعروف بھلائی کا، نیکی کا، اچھائی کا، فائدے کا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ وہ اور ونہا، اور منع کر دے۔ یہ کلمہ اردو میں کہتے ہیں نہیں کرنا، منع کرنا، ایگزیکٹ یہی کلمہ ڈکشنری سے جب نکالیں گے نون ہا یا سے نکلے گا۔ نہا ینہا نہین، منع کرنا، روک دینا، فعل امر آ گیا ہے۔ انہا، تو یہ واو جو کہ پہلے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کے ون اور روک دے، ان سے، المنکر حقیقی منکر سے، حقیقی برائی سے۔ حقیقی کون سی ہے؟ جو اللہ کے نزدیک ہے، اس سے لوگوں کو روک دے۔ معروف کون سا ہے؟ جو اللہ کے نزدیک ہے، اس لیے وہاں بھی الف لام ہے، یہاں بھی الف لام ہے۔ وصبر، اچھا یہ دونوں کام جو ہے نا بیٹا تو کرے گا تو لوگ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے، تیرے ساتھ سختی بھی ہوگی تو اس پر صبر کرنا ہے۔ تمہیں کڑوی کو سیلی سنائیں گے، ممکن ہے زیادہ سختی بھی کر دے۔ وصبر، اور صبر کر، علی ما اصابک، اس پر جو تجھے پہنچے، جو تیرے نشانے پہ آ کے لگ جائے۔ اصابہ یصیبہ تو کہتا ہے نشانے پہ لگنا، یعنی جو مصیبت آ کے تجھے لگے اس پر صبر کرنا۔ کوئی تانا دے، قید کرے، تھپڑ مارے، جلاوطن کرے، پھر تو نے اس پر صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، ان بے شک، ذالک اس میں ہے، من سے، عزم الامور، عزم یعزم، عزمن کہتے ہیں پختہ ارادے کو، ثابت قدمی۔ امر کی جمع ہے امور، بڑی ہمت کا کام ہے عزم الامور، بڑی ثابت قدمی کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ساتھ بتا رہے ہیں نیکی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ پہلے نیکی کرے گا، برائی سے رکے گا تو تب کرے گا نا، لما تقولون ما لا تفعلون، پہلا مرہ۔ دوسرا، جب نیکی کرنے حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو کوئی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا، سختیاں کرے گا، اپنے استطاعت کے مطابق کرے گا، تو نے صبر ہی کرنا ہے، جو بھی تجھے پہنچے۔ دیکھنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، بڑے حوصلے اور ثابت قدمی اور ہمت کا کام ہے۔
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك، سعرا یسعر تصعیرن کہتے ہیں منہ پھلانے کو. ولا وہ اور لا نہیں، تصعر نہ تو منہ پھلا، خدا کا، خط کہتے ہیں یہ جو رخسار جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ٹیڑھا نہ کر. آپ نے تکبر کے ساتھ دیکھا اس طرح لوگ کر لیتے ہیں، ٹیڑھا مت کر تکبر کے ساتھ. خدا کا، اپنے رخسار کو، للناسی لوگوں کے لیے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. ولا تمشی فی الارض مرحا، وہ اور لا نہیں، منع کرنے کے لیے آ گیا، نفی بھی کرتا ہے منع بھی کرتا ہے لا. تمشی مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے یہ چلے گا، تمشی تم چلتے ہو یہ چلو گے، لا تمشی تم مت چلو. اس لا کی وجہ سے پھر شین کے بعد جو چھوٹی یہ تھی حذف ہوگی. لا تمشی تم مت چلو، فی الارض زمین میں، مراحا یمراہو مرحن. مرحن کہتے ہیں دو طرح ہے، ایک تو ناز سے چلنا اور اٹھلا کے چلنا. جب آدمی کو غرور ہو جاتا ہے تو چلنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. اٹھلا کر چلنا یا ناز سے چلنا، یہ حرکت نہ کرنا، یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے. ولا تمشی فی الارض مراحا، دیکھنا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، لا نہیں، حبا یحب محبت کرنا، لا یحب اللہ محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. یہ درمیان والے کلمے پہ پھر شد آ گئی، بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں. کل، سارے کے سارے. مختال، یہ کلمہ تھوڑا سا مشکل ہے. خاتلہ یختالو، سامع یسمع اس کا باب ہے. یہ کلمہ خا یا لام سے نکلے گا، خا یا لام. لیکن یہاں پہ یہ جو کلمہ، یہ جو خا یا لام ہے، یہ ہے خالا یخالو خیلن. خالا یخالو کہتے ہیں خیال کرنا. لیکن اسی کلمے کو جب باب افتعال میں کہیں گے، افتعال کے وزن پہ، تو مختال کا کلمہ میم والے کے لیے آ جائے گا. اختالا یختالو جب کہ پڑھیں گے تو خود کو برتر تصور کرنا، تکبر کرنا، اکڑنا، ان معنوں میں آئے گا. کل مختال، ایسے ہر شخص کو جو اپنے آپ کو برتر تصور کرتا ہو، تکبر کی وجہ سے اکڑتا ہو. فخور، فخور کہتے ہیں جو فخر کرتا ہو، جو غرور کرتا ہو. بہت فخر فعول کے وزن پہ آ گیا، اور جتنے کلمات بھی فعول کے وزن پہ آتے ہیں اس کے اندر بھی مبالغہ ہے. یہاں مختال کے اندر بھی افتعال کے وزن پہ آیا ہے، اور یہاں فخور بھی جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ آ گیا، بہت زیادہ فخر کرنے والا فخور. لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا.
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ وقصد اقتصاد کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرنا۔ وقصد فی مشیے کا، اپنے چال کے اندر بھی میانہ روی اختیار کر۔ وغدد، ایک ایک چیز باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، تو نے چلنا کس طرح ہے، تو نے بیٹھنا کس طرح ہے۔ چلنے کے اندر پھر اگر غرور تکبر نے سے نہیں چلنا، اپنے رخ کو لوگوں کے لیے پھیرنا نہیں ہے، منہ ٹیڑھا نہیں کرنا، تو کرنا کیا ہے؟ وقصد فی مشیک، تو میانہ روی اختیار کر، اقتصاد اختیار کر۔ یہ فی مشیک اپنی چال کے اندر۔ وغدد، غدہ یغدو کہتے ہیں نا پست کرنے کو، فعل امر ہے اغدد، پست کر۔ غدہ اس نے پست کیا، غین دال دال، اس نے پست کیا۔ یغدو وہ پست کرتا ہے یا کرے گا، لیکن فعل امر ہوگا اس کا اغدد، فعل امر پست کر۔ من صوتی کا، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز کو۔ ان انکرا، ان بے شک، انکرا سب سے زیادہ منکر، سب سے زیادہ بری، کیونکہ افعلا کے وزن پہ انکرا، افعلا، افعلا تفعیل کا کلمہ ہم نے بار بار وزن پڑھا ہے، سب سے زیادہ کے معنی، سب سے زیادہ بری ہے الاصوات، آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے لصوت الحمیر، لام یقیناً کے لیے، صوت کہتے ہیں آواز، الحمیر، حمار کی جمع ہے حمیر، ہمار کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں گدھے کو، گدھوں کی آواز لام یقیناً کے لیے آ گیا۔ پہلا کلمہ صوت نکرہ ہے، الحمیر معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے۔ وقصد فی مشیے کا، قصدہ یقصد، قصدن فعل امر ہے اقصد، میانہ روی اختیار کر، فی مشیے کا، اپنی چال کے اندر۔ اللہ اکبر، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ۔ سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ علم تراؤ، او کیا، لم نہیں، تراؤ، را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا یا دیکھے گا، ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، اور واو تو جمع کی علامت ہوتی۔ علم تراؤ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سخرا اس نے مسخر کر دیا ہے، تسخیر کر دیا ہے۔ سخرا یسخر تسخیرا، اس نے مطیع بنا دیا ہے، لکم تمہارے لیے، اس نے تمہارے لیے مطیع بنا دیا ہے۔ یہ تسخیر کرنا، اس کے ایک معنی بگار لینا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اصل میں اطاعت میں ہی چلا جاتا ہے، آدمی پکا غلام ہو جاتا ہے۔ ان اللہ سخر لکم، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، مطیع کر دیے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، ما فی سماوات آسمانوں میں، وما فی الارض، وہ اور ما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے۔ واسبغ علیکم، اسبغ یسبغ اسباغا، کہتے کسی چیز کو وسیع کر دینا،
مکمل کر دینا، وَأَسْبَغَ افعالہ کے وزن سب سے زیادہ وسیع کر دیا، علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمتوں کو، اس نے وسیع کر دی ہیں تم پر اپنی نعمتوں کو۔ اسبغ یسبغ، اس نے نعمتوں کو باب افعال ہے یہ، اسبغ یسبغ اسباغن، اسبغ اس نے وسیع کر دی ہیں، بہت زیادہ کر دیا، علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمتوں کو، ظاہرتاً ظاہری بھی، و باطنتاً اور چھپی ہوئی، کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، پوری مکمل کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، وہ اور من سے، الناس لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں، من یجادل، من جو یجادل، جادل یجادل مجادلتاً، یہ تو بار بار آنے والا کلمہ ہے، مجادلہ کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، لڑتا ہے، فی اللہ اللہ میں، بغیر علم، اللہ کے حوالے سے تو بغیر علم ہی کوئی ہے جو تم میں لڑتا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں تو بحث مناظرے شروع کر دیتا۔ ولا ہدن، نہ اس کے پاس ہدایت ہوتی ہے، ولا کتاب منیر، وہ اور نہ ہی اس کے پاس ہے کتاب، کوئی کتاب، منیر جو روشن ہو، کوئی روشن کتاب بھی اس کے پاس نہیں ہوتی، اور ویسے اللہ کے بارے میں کرتا ہے۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں ایسے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، بغیر علم کر دیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وہ اور اذا جب، قیل یہ مجہول ہے، کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا، تم سب اتباع کرو، تم سب پیروی کرو، تم سب پیچھے چلو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو تمہارا نبی تمہیں دیتا ہے، جو اللہ نے ان پر نازل کر دیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ ما انزل اللہ، قالو تو ماضی ہے لیکن اذا آ گیا ہے نا، تو اذا کی وجہ سے ترجمہ تو حال اور مستقبل میں کریں گے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں یا کریں گے، ما وجدنا، ما جس پر، وجدنا پایا، وجدا یجدو پانا، نہ ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے والدین کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا وہ اور لو اگر، کانا ہے، شیطان یدعو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے پکارے گا، یدعوہم ان کو پکارتا ہے یہ پکارے گا، الی عذاب، الی کی طرف، عذاب السعیر، یہ کلمہ بھی سعرا یسعرو، سعرن اور سعیرن دونوں طرح آتا ہے، اشتعال، جہاں آگ بھڑک اٹھتی ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، الی عذاب السعیر، اور سعیر کا کلمہ بھی پھر فعیل کے وزن پہ آ گیا، فعیل جس کے اندر ازل سے ابد کے معنی پائے جاتے ہیں، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ جو شعلہ بار ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
جب کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، آباء و اجداد کو پایا۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ وہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن یسلم، اسلم یسلم اسلاماً، فرما برداری کرنا، عافیت میں آنا، جھک جانا۔ ومن یسلم وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہہ اپنے چہرے کو، جو اپنے چہرے کو جھکاتا ہے یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، جھک جاتا ہے۔ ومن یسلم وجہہ، اپنے چہرے کو جھکانا یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہے جو کہ نیکی کرتا ہے اللہ کو دیکھتے ہوئے، جس طرح اللہ کہتے ہیں ویسا کرتا ہے۔ فقد، پس یہ وہ شخص ہے، پس قد یقیناً، استمسکا، مس کرنا تو ویسے کہتے ہیں نا چھونے کو، استمسکا یستمسکو استمساکن، باب استفعال ہے، اہتمام کے ساتھ باقاعدہ کوئی کام کرنا، تو اہتمام کے ساتھ وہ پکڑ لیتا ہے، بالعرواتی، بے کے ساتھ، عروہ کہتے ہیں کنڈا نہیں ہوتا جو جس سے کوئی چیز کو پکڑی جاتی ہے، اس کنڈے کو پکڑتے، وسقا، وسقا افعل و تفضیل کا وزن ہے، اور افعلہ کا جو مؤنث ہوتے ہیں، چونکہ مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہے، فعلا کا وزن وسقا، بہت ہی مضبوط، زیادہ پختہ، بلکہ انتہائی مضبوط، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، وہ اور إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہے عاقبت، اردو میں عاقبت لکھتے ہیں کھلی تے کے ساتھ، انجام، الامور، سارے امر کی جمع ہے امور، سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی سارے معاملات کا آخری فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا ہے، استمسک، چمٹ گیا ہے، پختگی کے ساتھ اس نے پکڑ لیا ہے۔ سارے معاملات کا آخری فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ کہ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزن کا، پس لا نہیں، یحزن کا، حزن تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ تمہیں حزن نہ دے، کا آپ کو کفر ہو، اس کا کفر، اس کا کفر، اے رسول پاک آپ کو کفر، اس کا کوئی حزن ملال میں مبتلا نہ کر دے، الینا، الہ کی طرف، نہ ہماری طرف، مرجعہم، مرجع مفعل، مرجعن مفعل، یہ اس میں ظرف ہے،
واپس پلٹنے کی جگہ ہمارے طرف ہے، ہمارے پاس ہے وہ واپس پلٹنے کی جگہ. فَنُنَبِّئُهُمْ پھر ہم انہیں اچھی طرح بتائیں گے. بما عملوا بے کے متعلق ما جو عملوا جو انہوں نے کرتوت کیے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں. ان اللہ علیم، انا بے شک اللہ ہیں، علیم اللہ علیم ہیں، بذات الصدور بے کے ساتھ ذات کا کلمہ وہی جو اردو میں کہتے ہیں صدور، صدر کی جمع ہے صدور، سینہ، اور سینہ نام لیتے ہم مراد ہوتی ہے دل، دلوں کے حال تو وہ اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. اب جو کفر کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ، اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے نا، پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کرتے آئے، ان کے کرتوت کیا تھے. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے راز تک جانتا ہے. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم مال و متاع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. نمتع ہم انہیں دنیا میں مال و متاع دیتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر نضطرهم اضطرا یضطر اضطراراً، اضطرار کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے باب افتعال، اہتمام کے ساتھ تکلیف میں مجبور کر دینا. الہ پھر ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ انہیں مجبور کر دیں گے کس طرف؟ الہ عذاب غلیظ، الہ عذاب کسی عذاب کی طرف جس طرح کہ ان کے کام ہوں گے، اور وہ ہوگا بڑا غلیظ گاڑا. فائل ان کے وزن پہ آ گیا ہے، سخت ہوگا عذاب. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا کے مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں. نمتعهم قلیلا، یہ دنیا کا مال و متاع وہ دنیا میں تھوڑی دیر استعمال کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کے لے آئیں گے. نضطر یعنی مجبور کر دیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وَلَئِن وہ اور لام یقیناً کے لیے، ان کا مطلب تو ہوتا ہے اگر سألتا، اگر تو نے سوال کیا، تو نے پوچھا، ہم ان سے، سألتو میں نے پوچھا، سألتی تو ایک مؤنث نے پوچھا، سألت اس ایک مؤنث نے پوچھا، سألنا ہم نے پوچھا، ہم ان سے، من خلق کون ہے وہ، خلق السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ کون ہستی ہے. لا یقولن لام یقیناً کے لیے، یہ مضارع کی علامت، آخر پہ پھر نون ثقیلہ آ گیا یقیناً یقیناً کے لیے. یقیناً یقیناً وہ کہیں گے اللہ، وہ کہیں گے اللہ. قل تو نبی معظم انہیں کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور انواع، الف لام برائے جنس آیا ہے، ساری کی ساری تعریفیں اور اس کی اقسام للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. بل اکثرهم بل وہی کلمہ جسے بلکہ کہتے ہیں، اکثرهم ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون، لا نہیں یہ فعل مضارع کی علامت، وہ جمع کی علامت، باقی تو علم ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا. عالمہ اس نے جاننا، یعلمو وہ جانتا ہے، یہ جانے گا، اور یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے.
لا یعلمون نہیں جانتے وہ سب لوگ، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، شکر ہے تم نے اچھی بات کہی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ للہ ما فی السماوات والارض، لام شروع میں آگے کے لیے، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ما جو ہیں، فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الغنی، اللہ غنی ہیں، الحمید، تعریف کیے ہوئے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، اور اَنَّ بے شک، ما جتنے بھی، فی الارض زمین میں ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، شجرہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، سے، من شجرات درختوں میں سے، اقلام جتنے بھی ہیں وہ قلم ہو جائیں، وہ قلم بن جائے، والبحر اور سمندر، یمدہ، مدہ یمدہ کہتے ہیں بڑھا دینے کو، دراز کر دینے کو، مدہ یمدہ مدن، ایک اس کے معنی مہلت دینا بھی ہوتے ہیں، اور مدن دراز کر دینا، لمبا کر دینا، اور ان کو بڑھا دے، سبعۃ ابحر، اور 7 سمندر اس میں اور اس کو بڑھا دے، یعنی زمین میں جتنے درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ، من سے بعدی اس کے بعد یعنی ان سمندروں کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 اور سمندر ہو جائیں، اس بحر کے بعد اس کو 7 سمندر اور اس کے اندر بڑھا دیے جائیں، یعنی سمندر دوات بن جائیں جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کر دیں، ما نافدت، ما یہاں نافیہ ہے، نہیں کے معنی میں، نافدہ ینفدو نفادن، نافدہ سامع یسمع سمعن، اس کا باب ہے ختم ہونا، فنا ہونا، ما نافدت نہیں ختم ہوں گے، کلمات، یہاں پہ نافدت اس لیے آیا کہ بات کلمات کی ہو رہی ہے، باتوں کی ہو رہی ہے، کلمہ کی جمع ہے کلمات، کیونکہ مؤنث ہے اس لیے نافدت آیا ہے، نافدہ کی بجائے نافدت، نہیں ختم ہوں گے کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں، پہلا نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، درمیان میں ترجمہ کرتے ہوئے کی کا اضافہ کریں گے، کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات۔ ان اللہ عزیز حکیم، انا بے شک اللہ، اللہ ہے، عزیز بڑے زبردست ہے، حکیم دانا و بینا ہے، اور دونوں کلمات فعیلون کے وزن پر ہیں۔
اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کسی کی وجہ سے نہیں، ان کی اپنی ذات کی وجہ سے. اللہ کی حکمت اور دانائیاں کسی کی وجہ سے نہیں، ان کی اپنی ذات کی وجہ سے ہیں. اور یہ معنی فعیلون کے وزن کے اندر پائے جاتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، جسے 7 سمندر مزید روشنی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم، ما خلقكم نہ ہی تمہارے تخلیق، نہ ہی تمہارا پیدا کرنا، کم تمہارا، ولا بعثکم اور نہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، الا سوائے اس کے کا نفس، جس طرح کہ ایک نفس، واحدۃ ایک نفس. تم سب کو بھی پیدا کرنا اور دوبارہ مارنے کے بعد زندہ کر لینا اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح ایک نفس کے ساتھ کیا ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور دوبارہ جلا اٹھانا، زندہ کر دینا دوبارہ، اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھا لینا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ان اللہ سمیع بصیر. انا بے شک اللہ ہیں، سمیع ازل سے ابد کے سننے والے ہیں اور ازل سے ابد کے دیکھنے والے ہیں. اور یہ صفتیں بھی اللہ کی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والے ہیں. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار. کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، ترا را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا، یہ دیکھے گا، ترا تم دیکھتے ہو، یہ دیکھو گے. لم کی وجہ سے را کے بعد جو چھوٹی یا تھی وہ حذف ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد حرف علت باقی رہ ہی نہیں سکتا. علم ترا کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یولجو والجا یولجو ولوجن، اور اولجا یولجو بھی دونوں طرح آتا ہے یہ کلمہ. اولجا یولجو وہ گھساتا ہے، باب افعال ہے، گھسا دیتا ہے اللیلہ لیل کو. ولوج کہتے ہیں تنگ جگہ کے اندر کسی چیز کو داخل کر دینا. اللہ یولجو اللہ داخل کر دیتے ہیں اللیلہ رات کو، فی النہار دن میں، وہ یولجو اور داخل کر دیتے ہیں النہارا دن کو، فی اللیل رات کے اندر. وسخر الشمس اور مسخر کر دیا ہے، مطیع بنا دیا ہے الشمس. شمس کہتے ہیں اردو ادب کے اندر بھی سورج کو، والقمر قمر کو یعنی چاند کو.
چاند اور سورج کو تمہارے لیے مطیع بنا دیا ہے. سخر الشمس والقمر کل، سارے کے سارے، یجری، یہ فعل مضارع کی علامت، جاری ہیں، الا، وہ سب چل رہے ہیں، الا اجل، الا اجل کہتے ہیں مدت مقرر کو، مسمى جس کو کوئی نام دے دیا گیا ہو، وقت مقررہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقررہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. الی اجل مسمى وَأَنَّ اللَّهَ، وہ اور انا بے شک اللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، عاملہ یعملو، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھتے. اور کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك وہ ہے بے کے سبب، انا بے شک اللہ بے شک ہے اللہ تعالیٰ، هو الحق وہ حق، وہی تو حق ہے. وہ انا اور بے شک، ما یدعون، ما جو یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، من دون ہی، من سے دون ہی اس کے سوا، الباطل وہ سراسر باطل، وہ سارا ہی باطل ہے. یعنی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، انا وہ اور انا بے شک اللہ ہے، ہوا وہ ہستی ہے، العلی، علی بلند ہے، عالی ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کبیر ہے بڑا ہے. دونوں کلمات یہ کبیر فعیل ان کے وزن پہ آ گیا ہے، ازل سے ابد کا بڑا ہے، ہمیشہ کے لیے بڑا ہے، اور ساتھ الف لام لگ گیا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں. اس وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بزرگ و برتر ہے، وہ بڑا عالی ہے اور وہ بہت بڑا ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے، اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. علم ترى آیت نمبر 31، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ انا بے شک، فلک کشتیاں، تجری جاری ہیں، تیرتی ہیں، فی البحری فی میں. فلک کا کلمہ جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو بیضوی راستہ، دوسرا یہ بیضوی راستہ جو کہ خاص طور پہ سیاروں کی گردش کا راستہ ہے، وہیں سے یہ کلمہ بن گیا بیضوی چیزوں کے لیے. تو کشتی بھی چونکہ بیضوی ہوتی ہے اس لیے کشتی کے لیے بھی فلک کا کلمہ استعمال ہونا شروع ہو گیا. ان الفلک تجری فی البحر، بے شک کشتیاں تیرتی ہیں سمندر میں، باہر میں، بنعمت اللہ، بے کے ساتھ نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. لیوریاکم، لام کے لیے یوریا، تاکہ وہ تمہیں دکھائے، من آیات ہی اپنی نشانیوں میں سے.
انا فی ذالکا، انا بے شک، فی ذالکا اس میں ہے، لآیاتن اس میں اس کی نشانیاں ہیں، لکل صبارن لام کے لیے کل تمام کے تمام، صبارن صبار، فعال، فعال کا کلمہ بھی مبالغے کا درمیان والے کلمے میں شد ہے، صبار فعال یہ بھی مبالغے کا کلمہ، اور شکور فعول کا کلمہ ہے، وزن ہے، یہ بھی مبالغے کا ہے، جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر گزار ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ورنہ وہ تو وزنی چیز ہے، اس کو ڈوب جانا چاہیے، اللہ کے حکم سے تیر نہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور۔ وَإِذَا اور جب، غاشیہ یغشا ہم ان پر، جب ان پر چھا جائے، ڈھانک لے، ڈھانپ لے، موجن کوئی بھی موج، کا ذل، ذل کہتے ہیں چھتری کو، ذلل کہتے ہیں سایوں کو، کا ذلل سایوں کی طرح، ذلّ یذل سایہ، دعو تو وہ پکارتے ہیں اللہ اللہ کو، مخلصین مخلص کا ہو کر، لہو اس کے لیے، الدین سارے کے سارے دین کو، سارے دین کو اس کے لیے خالص کر کے پھر وہ پکارنے لگ جاتے ہیں۔ جب موج ان پہ یوں چھا جاتی ہے جس طرح کہ کوئی سایہ ہو ان پر، سایہ فگن ہو جائے وہ موج اور کوئی چیز نظر آئے، اندھیرا چھا جائے، تو پھر اللہ کے دین کو خالص کر کے وہ اس کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم، پرس لما نجاہم، نجا ینجو نجاتن، جب وہ نجات دیتا ہے ان کو، الی البر، جب بر کی طرف، خشکی کی طرف انہیں نجات دیتا ہے، فمنہم، پس منہم ان میں سے کچھ ہیں، مقتصد جو اہتمام کے ساتھ، باب افتعال، اہتمام کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ما اور ما یجحد اور جاہد یجحد جو انکار کرتے ہیں، وما کچھ ہیں ان میں جو انکار کرتے ہیں، بھی آیاتنا بے کے متعلق، آیاتنا ہماری آیات کے متعلق انکار کرتے ہیں، اور نہیں انکار کرتے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کا، الا سوائے، کلو سارے کے سارے، خطارن کفور، خطار فعال، پھر وہ مبالغے کا صیغہ آ گیا، خطار، یہ کلمہ خاطرہ یخطر، خطرن بار بار عہد شکنی کرنے والا، مبالغے کی حد تک جو عہد شکنی کرنے والا ہے، اور کفور فعول کے وزن پہ آ گیا، مبالغے کا یہ بھی صیغہ ہے، انتہائی ناشکرہ جو ہے، بس وہی اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، باقی لوگ تو اس پہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پہ ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، کذلل، کاف کی طرح، ذلل سائبانوں کی طرح سایہ کر لیتی ہے، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کے، پھر یہاں کوئی شرک کی بات نہیں کرتے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے
تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے، مہنہ روی اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، مگر ہر وہ شخص جو غدار ہے، بار بار ناشکریاں کرنے والا اور ناشکر ہے، بار بار عہد شکنی کرنے والا اور ناشکر ہے۔ کل خطار کفور۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، الف تو امر کے لیے آ گیا، اتق، تقوی اختیار کر، واو تو جمع کی علامت ہے، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، وخشو، خشیت اختیار کرو، یومن، اس دن، ڈرو اس دن سے، یومن لا یجزی، کوئی بدلہ نہ ہوگا، والدن اجزا یجزی جزاءً، کوئی کسی کا بدلہ نہ دے گا، کسی کے باب افعال، اجزا افعال، یجزی جزا یجزی، لا یجزی، نہ جزا دے گا، والدن، کوئی والد، ان ولدہ، کسی بیٹے کے بارے میں، ولا مولودن، اور نہ ہی بیٹا ہوگا، مولود بیٹا، ہوا جازن فاعلن، نہ ہی کوئی بیٹا ہوگا جاز، بدلہ، ان والدہ، اپنے والد میں متعلق، شیئا، ذرا برابر بھی، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو حق ہے، فلا تغرنکم، فا پس لا نہیں، غرہ یغرو کہتے ہیں، غرن دھوکے میں دے، دھوکے میں جانا، نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے، تے جو لگی ہے مضارع کی علامت اور مؤنث کی علامت، کیونکہ حیات کی بات ہو رہی ہے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فلا تغرنکم، یقیناً تمہیں دھوکے کی زندگی، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے، باللہ، اللہ کے متعلق، الغرور، یہ بھی فعول کے وزن پہ آ گیا، انتہائی غرور تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال کے رکھے۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، الغرور۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ان اللہ عنده علم الساعة، ان بے شک، ان اللہ بے شک ہے اللہ، عنده اس کے پاس، علم السا قیامت کا، السا وہ خاص گھڑی جب قیامت برپا ہوگی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس گھڑی کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اور يُنَزِّل نازل کرتا ہے، الغیث، غاثہ یغیث، غیثن کہتے ہیں بارش برسانا، یہ بارش برسانے کے لیے، اور غیث ویسے بھی کہتے ہیں مدد کو، مدد دیتا ہے وہ، اور یہ مدد ہوتی ہے جب اللہ بارش کرتا ہے، بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتے ہیں، ما فی الارحام،
جو کچھ رحموں میں ہے، ماں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے، وما تدری، اور نہیں جانتے. تدری تے مضارع کی علامت اور نفس کے لیے ہے. نفس چونکہ عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے تا آ گیا. وما تدری درا یدری درایاتن. عرفان حاصل ہونا چاہیے اس چیز کا. تمہیں عرفان نہیں ہے، تمہارے نفس نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ. ماذا تکسبو، ماذا کیا، تکسبو کسبا یکسبو، کسب کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے، کمائی کرنا. ماذا تدری نفس، کوئی نفس جو ہے وہ یا کی ہو گیا، یا کی ہو گیا. تو بار بار تو پڑھ رہے، اس کلمے کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں نہیں. واو اور ما نہیں، تدری اصل میں کلمہ درا یدری درایاتن. درا اس نے عرفان حاصل کیا، یدری وہ عرفان حاصل کرتا ہے یا کرے گا. ما تدری نہیں عرفان حاصل کرتا یا کرے گا. نفسن کوئی نفس، نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہ یا کی بجائے تا آیا ہے. گویا تا مضارع کی علامت اور مؤنث کی علامت کے لیے ہے. وما تدری کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا. ماذا کیا، تکسبو تے پھر مضارع اور مؤنث کے لیے آ گیا کیونکہ نفس کی بات ہو رہی ہے. کسبا یکسبو، ماذا کسب کرے گا، کیا کسب کرے گا، کیا کمائے گا. غدن وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کمائی کرنے والا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. وما تدری اور نہیں کماتا کوئی نفس، نفسن کوئی بھی نفس، بِأَيِّ أَرْضٍ. وما تدری کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی نفس اس کا ادراک رکھتا ہی نہیں ہے، کوئی نفس کو اس کا عرفان ہے ہی نہیں ہے. بِأَيِّ أَرْضٍ تموت، کہ کس زمین پر تموت وہ نفس مرے گا. تے جو ہے وہ نفس کی علامت کہ وہ نفس کس زمین پر اس کو موت واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، انا بے شک اللہ ہے علیم ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں. خبیر اللہ ازل سے ابد کی خبریں رکھنے والے ہیں. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام